اس کے لیے ہم تمام ذخیرے اور نہریں بنائیں گے جس سے کہ تمام اپنے پانی کو ہم پوری طریقے سے استعمال میں لائیں گے. ایگریکلچر اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ہماری 70% پاپولیشن گاؤں میں دیہی علاقے میں ہے. ہمیں اس میں سمپل طریقے سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. $2 ارب ہم ایڈیبل آئل کے امپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خود سن فلاور، کنولا، کاٹن سیڈ سے وہی تیل بنا سکتے ہیں. وہ ہم کریں گے تاکہ معیشت میں $2 ارب کی بچت ہو. اور یہ آسان اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو ہم نے شروع کیے تھے کچی کنال، رینی کنال، ٹل کنال، اس سے 30 لاکھ ایکڑ میرانی ڈیم، سبکزئی ڈیم جو بن گئے ختم ہو گئے ہیں. 30 لاکھ ایکڑ زمین زیر آب آئے گی. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور ایکسپورٹ اورینٹیشن کر سکتے ہیں اور زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. انرجی کی میں صرف 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. بہت باتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں اور بہت جھوٹ بولا گیا اس کے بارے میں. کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. کیا ہم اتنے بے وقوف تھے کہ ہم انرجی نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا ہے؟ انرجی کی ریکوائرمنٹ اشد ضرورت ہے پاکستان کو، اور ان 8 سالوں میں ہم نے 3000 میگا واٹ الیکٹریسٹی پاکستان میں بڑھائی ہے. اس وقت میں صرف بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں 19,500 میگا واٹ بجلی جنریشن کی کیپیسٹی موجود ہے، اور پاکستان میں اس وقت صرف کوئی 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. 9,500 میگا واٹ بجلی موجود ہے وہاں. تو یہ صورتحال ہے. اس کی ڈیٹیل میں وہاں یہ فولڈر کے اندر ہوگا جو سب پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، ہمیں ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانی ہے، ہمیں کوئلے سے بجلی بنانی ہے، ہم نے نیوکلیئر بجلی بنانی ہے، اور ہم نے آلٹرنیٹ سورس اور دھوپ اور ونڈ سے بجلی بنانی ہے. تیل سے بجلی بنانا کم کرنی ہے ہم نے. یہی ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے. دہشت گردی اور انتہا پسندی، میرے بھائیوں اور بہنوں، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ قابو نہ لائیں. اس لیے اس سے جنگ کرنی پڑے گی جب تک اس کو پوری طریقے سے کنٹرول میں نہیں لاتے ہیں اور اسے شکست نہیں دیتے ہیں. زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے ہمارا دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کے خلاف. اس وقت ہمیں 4 خطرات کا سامنا ہے جن سے نمٹنا ہے. القاعدہ ہمارے پہاڑوں میں ہے، باہر سے آئے میں ہے، کوئی حق نہیں پڑتا انہیں کہ ہمارے ایریا میں ہماری اوپر وہ دہشت گردی کریں اور دنیا میں دہشت گردی کریں. پھر کچھ طالبان ہیں، بھٹکے ہوئے اپنے لوگ ہیں. پھر یہی طالبان ہماری سیٹلڈ ایریاز میں طالبانائزیشن پھیلا رہے ہیں، اور آخر میں ہمارے معاشرے میں ایک انتہا پسندی کچھ علاقوں میں اور کچھ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. ان سب سے ہم نے نمٹنا ہے، اور پھر عوام کی خوشحالی کی طرف جانا ہے. میری نظر میں معاشرے کی ترقی کا تمام دار و مدار عوام کی خوشحالی پہ منحصر ہے. اس لیے اس کے اوپر پوری توجہ دی جائے گی. آج عوام آسمان کی طرف جاتی ہوئی قیمتیں اور بے روزگاری کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے. قیمتوں کو کنٹرول کرنا،
روزگاری کی فراہمی سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کسی حکومت کے لیے. روزمرہ استعمال کے فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ غریبوں کے لیے سستے، چاہے وہ بیت المال کو استعمال کریں، یوٹیلیٹی سٹورز کو استعمال کریں، لیکن وہ غریبوں کو سستے داموں پہ ملنے چاہیے. تعلیم اور صحت کے نظام کے بارے میں بالکل ڈیٹیل میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں تعلیم اور صحت کا نظام نچلے لیول پہ عوام کے لیے پہنچانا ہے. عوام کو ہم نے ایک ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ڈیولپمنٹ، ان کو ہنر دینا ہے، اس پہ زور دینا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ دوبارہ کریں گے. میڈیا کی بہت آزادی میں بلیو کرتا ہوں پوری طریقے سے، اور میں آج کلیم کر سکتا ہوں کہ میڈیا کو آزادی میں نہیں دی ہے. اس میں میرا پورا ایمان ہے اور میں بلیو رکھتا ہوں اس میں کہ ہونی چاہیے بالکل. جب کسی آدمی کو اپنے لیے کچھ چھپانا نہ ہو تو میڈیا چاہے بے شک جو مرضی لکھے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ ہم نے کسی سے کوئی چیز چھپانی ہے. ڈرتے وہ ہیں میڈیا سے جو چھپا رہے ہوں. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ایمانداری سے رپورٹنگ، جھوٹ کو سچ بنانا، سچ کو جھوٹ بنانا، یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یہاں ایک اخبار میں نے مثال پہ طور پہ اگر میں دینا چاہوں، ابھی میں نے ایک ٹیلی تھون کیا ہے. ایک اخبار میں اس کا ہیڈنگ دیا ہوا ہے گرلنگ مشرف. مطلب جیسے کہ لوگ آئے اس ٹیلی تھون پہ اور مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، میری برائی کر رہے تھے، مجھے دبا رہے تھے. کئی 100 لوگوں نے ٹیلی فون کیا، 25 کروڑ روپے مجھے دے دیے انہوں نے. تو میرے سے کیا پوچھ گچھ کر رہے تھے؟ وہ تو میرے سے خوشی دکھا رہے تھے. تو اس قسم کی چیزوں سے گریز ہونا چاہیے. باقی مجھے بالکل آزادی، میڈیا کی آزادی پوری طریقے سے میں اس کو سپورٹ کروں گا. آخر میں کنکلوژن میں میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے پاکستانی عوام پہ پورا یقین ہے. پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تمام نعمتوں سے نوازا